دوستو، یہ کہانی ہے جادوئی جنگل کی مہم کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اونچے پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک تجسس بڑی بچی میرا رہتی تھی۔ میرا کو دنیا کی سیر کرنا بہت پسند تھا، مگر ایک جگہ تھی جہاں وہ کبھی جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ جگہ تھی جادوئی جنگل۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں جادوئی مخلوق رہتی ہے اور جو بھی اس جنگل میں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب میرا جنگل کے کنارے کھیل رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا راستہ جنگل کے اندر جا رہا ہے۔ اس کا تجسس بڑھ گیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ اس چمکتے راستے کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے جیسے وہ اندر گئی، درخت رنگ برنگی روشنیوں میں جگمگانے لگے اور ہوا میں سرگوشی سنائی دینے لگی۔ اچانک ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی مخلوق اس کے سامنے آئی۔ وہ ایک پری تھی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا کی پری کی چمک تتلی کی طرح تھی اور اس کی آواز گھنٹیوں کی طرح مدھر تھی۔ خوش آمدید میرا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، لیلا مسکرا کر بولی۔ میرا حیران ہوئی، تمہیں میرا نیم کیسے پتا ہے؟ یقیناً جنگل میں جو بھی آتا ہے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تمہارے لیے ایک خاص مہم ہے، لیلا نے خوشی سے کہا۔ لیلا میرا کو ایک خوبصورت کھلی جگہ پر لے گئی جہاں مختلف مخلوقات جمع تھیں، بولتے ہوئے جانور، نرم دل دیور اور ایک سنہری سینگ والا یونی کارن۔ وہ سب جنگل کے تہوار کی تیاری کر رہے تھے جو ہر 100 سال بعد منعقد ہوتا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا، تہوار کے دل یعنی جادوئی موتی کے بغیر جنگل کی ساری جادوئی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ یہ موتی ایک شرارتی گولبن نے چوری کر لیا ہے جو اندھیری غار میں رہتا ہے، لیلا نے سمجھایا۔ ہمیں کوئی بہادر شخص چاہیے جو ہمیں موتی واپس لانے میں مدد کر سکے۔ میرا حالانکہ تھوڑی خوفزدہ تھی لیکن جانتی تھی کہ اس سے مدد کرنی ہے۔ میں جاؤں گی، اس نے پراعتماد انداز میں کہا۔ لیلا کی رہنمائی میں میرا اندھیری غار کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں انہوں نے مختلف چیلنجوں کا سامنا کیا، باتیں کرنے والی مچھلیوں کی ندی پار کی، بوڑھے دانشمند درختوں کے معمل حل کیے اور غیر مرئی جنیوں کی چالاکیوں سے بچی، لیکن ہر قدم کے ساتھ میرا کی بہادری بڑھتی گئی۔ آخر کار وہ گولبن کے غار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ گولبن چھوٹا اور غصے والا تھا اور وہ چمکتے ہوئے موتی کی حفاظت کر رہا تھا۔ میرا اس کے پاس آئی اور کہا، براہ کرم موتی واپس دے دو، جنگل اور اس کی مخلوقات کو اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ گولبن نے تیوڑی چڑھائی، میں کیوں دوں، مجھے کبھی کسی تہوار میں شامل نہیں کیا جاتا۔ میرا نے سوچا اور کہا، تم کیوں نہیں آتے، تم ہمارے ساتھ تہوار میں شامل ہو سکتے ہو اور اسے اور بھی جادوئی بنا سکتے ہو۔ گولبن کی آنکھوں میں نرمی آ گئی، سچ میں مجھے بھی کسی نے دعوت نہیں دی، سب کا استقبال ہے، میرا نے مسکرا کر کہا۔ میرا کی باتوں سے متاثر ہو کر گولبن نے موتی واپس کر دیا۔ وہ سب مل کر تہوار کی طرف واپس لوٹے، جہاں مخلوقات نے گولبن کو خوش آمدید کہا۔ تہوار روشنیوں، موسیقیوں اور ہنسی کا حسین منظر بن گیا۔ جادوئی موتی پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا اور اس نے پورا جنگل کو پھر سے جادوئی طاقت سے بھر دیا۔ جب رات ختم ہوئی تو میرا جانتی تھی کہ اب اسے واپس گھر جانا ہوگا۔ لیلا اور باقی مخلوقات نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے پہلی بہادری اور مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ تمہارے لیے جادوئی جنگل میں ہمیشہ ایک جگہ موجود رہے گی، لیلا نے سرگوشی کی جب وہ الوداع کہہ رہی تھی۔ میرا خوشی سے بھرے دل کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آئی، یہ جانتے ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی دنیا میں جادو لا سکتے ہیں۔ نتیجہ، اصل بہادری مہربانی سے آتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے مخلوق بھی شامل کیے جانے کے لائق ہوتے ہیں۔